به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما
رب زدنی علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. اللہ عز و جل نے کچھ عبادات اہل ایمان پر فرض کی ہیں، اور کچھ عبادات ہیں جو فرض کے علاوہ انسان کے لیے نفل کا درجہ رکھتی ہیں، زائد ہیں. نبی اسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انسان جتنا تقرب میرا ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. فرائض کسی بھی قسم کا جو فرض ہے وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. فرمایا اس کے بعد اس سے زائد کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، زائد کا اہتمام کرتا ہے فرائض کے علاوہ، تو پھر وہ میرا مزید تقرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام یہ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا. اگر تو فرائض مکمل ہوئے لکھ دیا جائے گا، اگر ان میں کمی ہوئی تو پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو اس نے کچھ نوافل کا اہتمام کیا ہے. اگر اس نے نوافل کا اہتمام کیا ہے تو وہ جو کمی فرائض میں ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا. اس کے بعد فردی روزوں کا حساب، اگر اس کے فرائض مکمل ہیں لکھ دیا جائے گا، اور اگر فرائض مکمل نہیں، کمی ہے، کوتاہی، تو کہا جائے گا اس کو دیکھو اس نے کچھ نفلی روزوں کا اہتمام کیا. اگر اس نے نفلی روزے وہ رکھے ہوں گے تو فرمایا جائے گا کہ اس کے فرضی روزوں میں جو کمی ہے وہ نفلی روزوں سے پوری کر دی جائے. اب نماز کی جو سنن ہے الحمدللہ اکثر و بیشتر احباب وہ سنن ادا کرتے ہیں، وہ نوافل وہ پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے جس نے رکھے ہیں وہ فرائض میں کمی اس کی پوری کر دی جائے، یہ بھی اسی طرح سنت ہے. جس طرح نماز فرض کے علاوہ نماز جو ہے وہ سنت ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں فرض روزوں کے علاوہ سنت روزے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز کے علاوہ سنن پڑھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی رکھنے چاہیے، ورنہ کمی اگر ہوئی تو وہ کمی پوری نہ ہو پائے گی اگر نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کیا ہے. اس لیے فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے علاوہ نفلی نماز کی فضیلتیں بیان کی.
اسی طرح نبی الاسلام نے نفلی روزوں کی فضیلتیں بیان کی تاکہ امت کے باسی نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دے رہے کہ میں وہ عمل کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزے رکھا کرو۔ انہوں نے پھر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے میں کوئی عمل کروں، فرمایا نفلی روزے رکھا کرو۔ اور تیسری مرتبہ پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کا حکم دے، فرمایا نفلی روزے رکھا کرو۔ اور ساتھ فرمایا کہ تم شاید معمولی سمجھ رہے ہو نفلی روزوں کو، ان روزوں جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے، اس کے برابر اور کوئی چیز نہیں جو عمل میں نفل روزے کے برابر ہو، کیونکہ روزہ صرف روزہ نہیں ہوتا، یہ روزہ پورے دن کی محافظت کا ایک انسان کے گرد کھینچا ہوا حصار ہوتا ہے۔ روزہ رکھا ہے تو اس کی محافظت میں انسان ہر وہ کام کرتا ہے کہ جو کرنے والا ہے، اور ہر اس کام سے رکنے کی کوشش کرتا ہے جس میں رکنا چاہیے۔ اس میں فرمایا اس کے برابر کوئی چیز نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں خیر کے دروازے کے بارے میں بتاؤں جو خیر کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، فرمایا روزہ۔ یہ روزہ خیر کا دروازہ ہے، یہ ڈھال ہے، کیونکہ جب یہ خیر کے دروازے میں انسان داخل ہوتا ہے تو اس کے گرد حصار ہے جو اس کے گناہوں میں اس کو بچانے کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کے اہتمام کی ترغیب دیتے ہوئے اس کو خیر کا دروازہ قرار دیا۔ اور ایک روایت میں آتا روزہ دوزخ کے آگے ڈھال ہے، جس نے روزوں کا اہتمام کیا نفلی روزوں کا، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ڈھال، ایک آڑ جو اس کو جہنم سے بچانے کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے نوجوانوں کو کہا ہے نوجوانوں نکاح کرو، کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکاتی ہے اور شرمگاہ کی محافظت کا باعث بنتی ہے۔ اور فرمایا اگر آپ ابھی نکاح کے اسباب وسائل نہیں پاتے تو روزے کو لازم اختیار کرو، کہ یہ روزہ بھی یہی کام کرتا ہے، نگاہوں کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی محافظت کرتا ہے۔ یعنی یہ روزہ انسان کے لیے پاک دامنی کا باعث ہے، انسان کے لیے اس کی شرمگاہ کی محافظت کا باعث ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی اگر ضمانت مجھ کو دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ روزہ انسان کے لیے ان دونوں چیزوں کی محافظت کا باعث بن جاتا ہے، اس حدیث میں شرمگاہ کی محافظت کا باعث۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ، اس کا نام ہی باب الریان ہے، سیرابی کا دروازہ، جو پیاسے رہے بھوکے رہے، بھوک اور پیاس کو اللہ عز و جل کے لیے روزہ رکھ کر برداشت کرتے رہے، فرمایا اس دروازے کے سامنے سے آواز دی جائے گی بھئی کہاں ہے روزے دار جنہوں نے فرض کے علاوہ نفل روزوں کے اہتمام کیے؟ روزے دار کھڑے ہوں گے، آ جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دروازے سے جب روزے دار گزر جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے علاوہ اور کوئی وہاں سے نہ گزر پائے گا۔ یہ ایک دروازہ جو روزے کا اہتمام کرنے والا اس کے لیے، اس لیے روزہ فرض کے علاوہ نفل روزہ یہ انسان کے لیے بڑی ہی خیر و برکات کا باعث۔ اور کچھ مخصوص نفلی روزے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام خود بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی اہتمام کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ دیکھیں ہم نماز کے علاوہ سنن جو ہے اس کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، جی نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکیدی سنت ہے، یہ سنتیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ بھائی جس طرح فرض نماز کے علاوہ سنت مؤکدہ نفل نماز جو ہے تاکیدی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض روزوں کے علاوہ
سنت مؤکدہ جو ہے وہ نفل روزے، اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ سوموار اور جمعرات کا دن کا روزہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی اسلام سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کیا، خاص اہتمام کرتے تھے۔ سوموار اور جمعرات کا دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے؟ کہا جی رکھتے تھے آپ اسلام، سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بندوں کے اعمال ان دو دنوں میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سوموار کے دن، جمعرات کے دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں نے سوموار کا روزہ بھی رکھا ہو اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا ہوا ہو۔ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور نبی اسلام خود اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ معافی کا تقسیم کا وقت ہوا چاہتا ہے تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا پھر تو معافی بالأولیٰ مل جائے گی نا۔ اس دن اللہ سے معافی کا طلبگار ہو، اللہ عز و جل سے اس بات کی امید رکھتا ہو کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، دو بندوں کے لیے بھی معافی کا اعلان نہیں ہوتا ہے، وہ دو جن کی آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، بول چال بند ہے، ان کے بارے میں نہیں فیصلہ ہوتا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، بلکہ آرڈر ہوتا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے ان کو ابھی رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ تو سوموار اور جمعرات کے دن مسلمانوں کی معافی کا دن ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں سمجھے کہ گناہوں پر خط تنسیق کو کھینچ دینے کا دن ہے، پچھلی برائیوں کو مٹا دینے کا دن ہے، اس دن روزے کا اہتمام۔ دوسرا اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی، آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں مسلمانوں کی ناراضگی، آپس میں دوئیش کا شکار ہونا، آپس میں نفرت اور قدورتوں کے جذبات کو سینے میں پالنا، یہ معافی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس سے اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو تو ناراضگی کو دور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اس کی اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ جب تک صلح نہیں کرتے تب تک ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ اس سے سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا، سوموار کے دن مجھ پر قرآن نازل ہوا، میں اس لیے سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو آپ کی پیدائش کے حوالے سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے سوموار کے دن روزہ رکھے، جو قرآن سے اپنی نسبت کو شکرانے کے طور پر قائم رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے سوموار کے دن روزہ رکھے۔ یہ سوموار اور جمعرات کا دن یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تاکید بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ جس طرح نماز میں سنت مؤکدہ، اسی طرح روزوں میں سنت مؤکدہ، یہ سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام۔ ہمارے ہاں تو علم ہی نہیں ہوتا نا، سعودی عرب میں مساجد کے اندر، حرمین کے اندر سوموار اور جمعرات کے دن سفرے لگتے ہیں، ان کا ذوق ہے، شوق ہے، رغبت ہے، نفل کا اہتمام ہے، حرمین کے اندر سفرہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا فرمائے اللہ عز و جل حرمین کی رونق کو دوبارہ بحال فرما دے۔ اللہ عز و جل وہ رونق نظر نہ آئے تو جچتا ہی نہیں کعبۃ اللہ،
رونق نظر نہ آئے تو واللہ جچتے ہی نہیں مسجد نبوی. وہ خیر و برکات کے مراکز ہیں. اللہ عز و جل ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اس بیت اللہ اور مسجد حرام اللہ اس کی رونقوں کو دوبالا فرما دے، بحال فرما دے. اور جس طرح وہ کھچا کھچ برے ہوتے ہیں اللہ عز و جل وہ دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ شادمانی فرحت اور اس کے اندر لوگوں کا امڈ آنا اللہ عز و جل اس کو بحال فرما دے. نفلی روزوں کی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے تو سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. ایام 20 کہتے ہیں روشن دن روشن راتوں کے روزے جو ہیں. چاند کی 13 14 15 14 چاند اپنے عروج پر ہوتا ہے، ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. اور یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، صحابہ رسول کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 14 15 کے روزے کا ہمیں حکم دیا کرتے تھے، حکم دیتے تھے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرض نماز کے علاوہ جو سنن ادا کی ہے نا، سنن، ان میں حکم کی بات نہیں آتی، ترغیب آتی ہے. آپ نے فرمایا جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے فرض نماز کے علاوہ دن رات میں، سنت موقدہ جس کو کہتے ہیں، جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے جنت میں محل تیار ہوتا ہے. اس میں ترغیب دی ہے، پڑھے. یہاں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے ہم کو چاند کی 13 14 15 کے روزے رکھنے کی ترغیب میں حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آپ اندازہ کریں کہ سنت موقدہ جو فرض نماز کے علاوہ ہے اس سے بھی زیادہ تاکیدی یہ 3 روزے، چاند کی 13 14 اور 15. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضر میں تو رکھتے ہی رکھتے تھے، جب سفر میں ہوتے تو سفر میں بھی ان 3 روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے. اللہ اکبر. ہمیں آج علم ہے نا کہ فجر کی پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں وہ کس قدر تاکیدی ہے کہ آپ علیہ السلام سفر اور حضر میں وہ 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. لیکن ظہر سے پہلی سنتے، مغرب کے بعد کی سنتے، عشاء کے پہلے اور بعد میں سنتے. وہ نبی الاسلام سنت موقدہ ہونے کے باوجود بعد والی نہیں پڑھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز فجر کی اس سے پہلے 2 رکعتیں یہ سفر میں بھی پڑھتے تھے. لیکن یہ 3 روزے ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزوں کے اہتمام کا، چاند کی 13 14 اور 15. اور نبی الاسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مسلم میں آتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ 3 روزے آپ نے رکھنے ہیں، اس کا اہتمام کرنا ہے ہر مہینے کے اندر. نسائی میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کھانے کے لیے کچھ پیش ہوا، آپ علیہ السلام نے ساتھیوں کو کہا جی شامل ہو جائیں. ایک بدو دیہاتی آدمی تھا، وہ نہیں کھانے میں شامل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ اس نے کہا جی میں نے روزہ رکھا ہے اور میں مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کرتا ہوں، 3 میں روزے رکھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 3 روزے ہی رکھو جو ہے نا وہ ہر مہینے، تو پھر روزے 3 رکھا کرو چاند کی 13 14 اور 15 تاریخ کو. یعنی اگر 3 رکھنے ہیں پورے مہینے میں تو پھر چاند کی 13 14 تاریخ کو جو ہر روزہ رکھا کریں. یعنی یہ چاند کی 13 اور 14 15 تاریخ کے روزے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ترغیب دی. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 روزے چاند کی 13 14 15 یہ زندگی بھر روزوں کے برابر ہے. کیوں؟ ایک مہینے میں 3 روزے چاند کی 13 14 15 کے اور 10 سے ضرب دے دیں 30، مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، پورے مہینے کے روزے کا اجر و ثواب. اور ہر مہینے جو ہے وہ چاند کی 13 14 15 کا روزہ رکھے گا تو ساری زندگی رکھتا رہے، ساری زندگی اس کو روزوں کا اجر و ثواب اس کو حاصل ہوتا رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید. اس کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ نفلی روزوں کے اہتمام کے بارے میں باتیں ارشاد فرمائیں. ایک بات جو گزشتہ مجلس میں ہوئی اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، وہ شعبان کا مہینہ ہے جس کی آج 4 تاریخ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے تھے، نفلی روزے، کہ اس کے علاوہ اور کسی دن روزے نہیں، کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث یہ میں نے گزشتہ مجلس میں بیان نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ رمضان اور رجب، اس کے درمیان شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے سے غافل ہیں، اس مہینے سے غافل ہیں۔ فرمایا اس مہینے میں لوگوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں نے شعبان کے اندر نفلی روزے کا اہتمام کیا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میں 2 مرتبہ نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ ایک جمعے سے جمعے دوسرے کے درمیان 2 دن نامہ اعمال پیش ہوتا ہے، سوموار اور جمعرات کے دن، اور میں نے ذکر کیا آپ علیہ السلام ان 2 روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ سالانہ شیڈول کے مطابق جو پورے سال کے اعمال پیش ہوتے وہ شعبان میں پیش ہوتے ہیں، اور شعبان میں پیش ہوتے تو نبی علیہ السلام اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس لیے یہ شعبان کا روزہ، یہ نبی علیہ السلام کے اہتمام کا روزہ، اور ترغیب دیا نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں آپ شعبان میں روزے رکھا کریں، اس شعبان کے اندر روزوں کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں، 15 شعبان کے بارے میں، نصف شعبان کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ اس رات کو نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، وہ تمام روایات سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، کچھ من گڑت ہے، کچھ انتہائی کمزور ہے۔ یہ پورے شعبان کے روزوں کے متعلق کہ آخر تک جو ہے روزے اس کا اہتمام ہو، یا آخر میں چند چھوڑ دیے جائیں، یا کچھ اس کے روزوں کا اہتمام ہو، تو یہ روایت ٹھیک ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا شعبان میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اسے 15 شعبان کے متعلق جو روایات ہیں، جس کو شب برات کے متعلق آپ سمجھتے ہیں، یہ جو بیان کی جاتی ہیں، وہ روایات روزے کے حوالے سے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، اور بعض من گڑت خود ساختہ ہے جو بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبہ میں اس کا ذکر کروں گا میں۔ تو یہ شعبان کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، اور گزشتہ مجلس میں نے ذکر کیا ہے کہ شعبان کے روزے اس کو اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم رکھنے کا اہتمام کریں تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی کیفیت انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، عملی طور پر رمضان مبارک کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک الملک ہمیں اس شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کے لیے ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں نفلی روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے مقدر میں فرمائے، رمضان مبارک کو خیر و عافیت سے عطا فرمائے، اور اس کی جمیع برکات اللہ عز و جل ہمارے دامن میں ڈال دے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔